بڑا خوبصورت واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ شہر مکہ میں جب پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جوانی کی دہلیز کو پہنچے، جب جوانی کے منزل کو آپ پہنچے تو اس وقت کا عالم شہر مکہ کا یہ تھا کہ جب لوگ انہیں دیکھتے تھے تو لوگ ان کے دیوانے ہو جاتے تھے۔ چہرے پہ اللہ کا اتنا نور، حسین و جمیل چہرہ، وہ سادگی باتیں کرنے کی، لوگوں سے گفتگو کرنے کی وہ سادگی دیکھ کر کے اور چہرے پہ وہ نور دیکھ کر لوگ ان کے دیوانے ہو جاتے تھے، لوگ ایمان لے آتے تھے۔ بڑا حسین منظر تھا۔ لوگوں نے پورے شہر میں، پورے قصبے میں، علاقے میں یہ خبر پھیلا دی ہے کہ مکہ شہر میں ایک نوجوان آیا ہے، محمد نام اس کا ہے، اور وہ لوگوں پر اپنا جادو کر کے لوگوں کو اپنا بنا لیتا ہے۔ کوئی اس کے پاس جاتا ہے، اس سے بات کرتا ہے تو ان پر اپنا جادو کر دیتا ہے تو لوگ ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں، لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ پورے شہر میں، قصبے میں، علاقے میں خبر پھیلا دی گئی۔ کئی لوگوں نے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان میں سے ایک ضعیفہ عورت، بوڑھی عورت بھی تھی جو اکیلے اپنی جھوپڑی میں رہا کرتی تھی۔ جب اس نے یہ خبر سنی تو وہ گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ کہیں اس جادوگر سے میرا آمنا سامنا نہ ہو جائے، تو اس نے بھی شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور یہ ارادہ کر لیا کہ میں کہیں اور جا کر اپنی زندگی گزاروں گی، لیکن یہاں نہیں رہوں گی۔ ارادہ کر لیا، ایک گٹھری میں اپنا سارا سامان پیک کر لیا اور سارا سامان اٹھا کر اپنے سر پہ اٹھا کر جنگل کے راستے سے جانے کا فیصلہ کیا۔ تو جنگل کے راستے پہ پہنچی تو وہ تھک چکی تھی، بہت زیادہ سر پہ وزن تھا، گٹھری کا بہت زیادہ وزن تھا سامان کا۔ تو ایک جگہ پر جا کر کے درخت کے نیچے جو ہے راستے میں اس نے اپنی گٹھری کو اتاری اور آرام کرنے لگی، بیٹھ گئی وہاں اور کسی راہگیر کا انتظار کرنے لگی کہ کوئی راہگیر یہاں سے گزرے تو اس سے میں کہہ دوں کہ یہ گٹھری اٹھا کر میرے سر پہ رکھ دے۔ اس سے تو وہ گٹھری اٹھائی نہیں جا رہی تھی، بہت پریشان ہو گئی تھی تو آرام کرنے لگی۔ دیکھا کہ دور سے وہی جنگل والے راستے سے ایک نوجوان آ رہا ہے جس کے چہرے پہ نور چھلک رہا ہے، جس کا چہرہ چاند کے جیسا چمک رہا ہے، بڑا حسین و جمیل نوجوان۔ جب قریب آیا تو وہ ضعیفہ نے اس سے کہا کہ بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ مائی میں اپنے منزل پہ جا رہا ہوں، اپنے گھر جا رہا ہوں۔ تو وہ ضعیفہ عورت کہتی ہے بیٹا یہ گٹھری اٹھا کر ذرا میرے سر پہ تو رکھ دے، وزن زیادہ ہے اور میں تھک گئی ہوں، اس لیے یہ وزن کی گٹھری مجھ سے اٹھ نہیں رہی ہے، اٹھا کے ذرا میرے سر پہ تو رکھ دے۔ وہ نوجوان نے گٹھری تو اٹھایا لیکن ضعیفہ کے سر پہ نہیں رکھا بلکہ اپنے سر پہ رکھ لیا اور چلنے لگے اور کہنے لگے کہ مائی آپ اپنی منزل بتا دو، میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دیتا ہوں، آپ کا سامان آپ کی منزل تک کے پہنچا دیتا ہوں۔ وہ ضعیفہ ساتھ ساتھ چلنے لگے تو ضعیفہ کہنے لگی کہ بیٹا تم بڑے حسین و جمیل، خوبصورت، نہایت ہی حسین و جمیل نوجوان ہو، بڑا نور تمہارے چہرے پہ چمک رہا ہے، میں تمہیں ایک نصیحت دیتی ہوں، تم بڑے معصوم لگتے ہو اس لیے میں تمہیں ایک نصیحت دیتی ہوں، وہ نصیحت میری یاد رکھنا۔ وہ نوجوان کہتا ہے اماں جان بتاؤ کیا نصیحت ہے؟ وہ ضعیفہ کہتی ہے کہ بیٹا میں نے سنا ہے کہ مکہ شہر میں ایک محمد نام کا جادوگر آیا ہے جو لوگوں پر اپنا جادو چلا کے لوگوں کو اپنا بنا لیتا ہے، اور جس کے ڈر سے میں شہر چھوڑ کر کے جا رہی ہوں، کہیں اور جا کر کے جو ہے اپنی زندگی گزاروں گی، لیکن میں اس کا سامنا برداشت نہیں کر سکتی، کہیں اس کا اور میرا آمنا سامنا نہ ہو جائے اور وہ مجھ پر اپنا جادو نہ چلا دے، اس ڈر سے میں اپنے شہر چھوڑ کر کے جا رہی ہوں۔ وہ نوجوان مسکرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اماں جان جس نوجوان کی بات تم کر رہی ہو، جس جادوگر کی بات تم کر رہی ہو، کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ حذیفہ کہتی ہے کہ بیٹا میں نے اس کو نہیں دیکھا ہے، اس کے ڈر سے تو صرف شہر چھوڑ کر کے جا رہی ہوں، اگر آمنا سامنا ہو جاتا تو وہ تو مجھ پر اپنا جادو چلا دیتا، آمنا سامنا نہ ہو اس لیے تو شہر چھوڑ کر کے جا رہی ہوں۔ وہ نوجوان مسکرا کر کہتا ہے اماں جان جسے تم جادوگر کہہ رہی ہو وہ جادوگر نہیں ہے اور وہ کوئی لوگوں پر اپنا جادو نہیں چلاتا ہے، اور جسے تم
جس کی تم بات کر رہی ہو، جس کا تم نام لے رہی ہو، تو وہ محمد نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں، میرا ہی نام محمد ہے، میرا ہی نام محمد ہے۔ اور میں لوگوں پر مائی اپنا جادو نہیں کرتا، اللہ نے میرے چہرے پہ وہ قدرت عطا فرمائی ہے، میرے اندر وہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر کے ایمان لے آتے ہیں، لوگ مجھے دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لوگ مجھے دیکھ کر کے مجھ پر میرے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میرا کمال نہیں، یہ اللہ کا کمال ہے۔ اللہ نے مجھے اتنا حسین و جمیل بنایا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر کے ایمان لے آتے ہیں۔ جب وہ ضعیفہ نے سنی تو کہنے لگے، کیا وہ نوجوان تم ہی ہو؟ کہاں مائی، ہاں میں ہی وہ نوجوان ہوں، میں ہی وہ محمد ہوں، میں کوئی جادوگر نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ ضعیفہ کہنے لگی، بیٹا تو پھر سب سے پہلے تو ایک کام کر، مجھے کلمہ پڑھا اور مذہب اسلام میں مجھے داخل کر لے۔ سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی نے اسے کلمہ پڑھا کر کے اس کو جو ہے مذہب اسلام میں داخل کر لیا۔ اور ضعیفہ نے بلند آواز سے کہی کہ بیٹا پوری دنیا بھی کہتے رہے گی کہ تو جادوگر ہے، لیکن میں نہیں مانوں گی، آج دیکھ لی۔ اور میں اسی وقت سمجھ گئی تھی جب تجھے میں نے کہا تھا کہ یہ گٹھری اٹھا کر میرے سر پہ رکھ دے، تو تو نے اپنے سر پہ رکھ لیا تھا، تبھی سمجھ گئی تھی کہ تو کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ تو اللہ کا کوئی حسین و جمیل بندہ، سچا بندہ ہے۔ تو میں بھی یہ اعلان کرتی ہوں کہ یقیناً تو اللہ کا سچا رسول ہے۔ وہ ضعیفہ نے بھی یہ مان لیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔